السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب غزوۃ بنی المصطلق شروع ہوا تھا۔ اسی سلسلے کا ایک ضمنی باب ہے جو بہت ہی مفصل ہے، باب حدیث الافک، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا واقعہ جو غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں پیش آیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں آ چکی ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بین ازواجہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے۔ فایتہن خرج سامھا خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه، تو جس کا نام نکل آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں فاقرأ بیننا فی غزوۃ غزاها، آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی ایک غزوہ کے موقع پر، جو آپ نے غزوہ کیا تو میرا نام نکلا۔ یہ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بنی المصطلق، جو سن 5 یا سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل طلبہ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما انزل الحجاب، میں نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم حجاب کے نازل ہونے کے بعد۔ فکنت احمل فی ہودجی وانزل فیہ، تو میں ہودج میں سوار کی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی۔ تو عائشہ کہتے فسرنا، ہم لوگ چلے، حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ تلک وقفل، یہ قفل یقفل قفولا بمعنی رجع یرجع رجوعا، ودنونا من المدینہ قافلین یعنی راجعین، آذنا لیلۃ بالرحیل، رحیل کی معنی کوچ کرنا۔ فقمت حین آذن بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجیش، فلما قضیت شانی اقبلت الی رحلی فلمست صدری فاذا عقد لی من جز ظفار قد انقطع۔ یہ جزون کے معنی ہوتے ہیں مہرہ جس میں سفیدی و سیاہی ہو، واحد جزاتن موگا، موگ، اور ظفار یہ مبنی علی الکسر ہے، ہزارے وغیرہ کی طرح۔ یہ یمن کے ایک شہر ہے اور اس کو پڑھا گیا ہے اظفار بھی، لیکن یہ مرجوع ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو گئے اور لوٹے اور ہم لوگ مدینہ کے قریب ہو گئے واپس ہوتے ہوئے، تو آذنا لیلۃ بالرحیل، تو آپ نے رات میں اعلان کیا کوچ کرنے کا۔ جب صبح ہو گئی تو آپ نے کوچ کرنے کا اعلان کیا کہ بھئی اب لوگ تیاری کریں اور یہاں سے چلیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آ گئی۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا، تو میں چلی یہاں تک کہ فوج سے دور ہو گئی، یعنی فوج سے الگ ہو گئی۔ جہاں فوج ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے
دور عائشہ چلی گئی قضاء حاجت کے لیے. فلما قضیت شانی، عائشہ کہتی ہے جب میں نے اپنی ضرورت پوری کی، اقبلت الی رحلی، میں آئی اپنے پڑاؤ کی طرف. تو فلمست صدری، میں نے سینے پہ ہاتھ لگایا تو ایک میرا ہار تھا مقام ظفار کے موگا سے بنا ہوا، قد انقطع، وہ ٹوٹ گیا تھا. عائشہ ہار پہنی ہوئی تھی، تو جب قضاء حاجت کر کے آئیں تو سینے پہ ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ وہ ہار ٹوٹ گیا ہے. تو عائشہ کہتی فرجعت فالتمست عقدی فجلست فحبسنی ابتغاؤہ، میں لوٹ کے آئی اور میں نے اپنا ہار تلاش کیا اور اس کی جستجو نے مجھے روک دیا تھا. ٹائم لگ گیا تلاش کرنے میں. عائشہ کہتی ہے کہ واقبل الرہط الذین کانوا یرحلوننی، اور وہ لوگ آئے جو مجھے سوار کرتے تھے اونٹنی پر. فاحتملوا ہودجی فرحلوہ علی بعیری، تو میرے ہودج کو اٹھایا اور اس کو باندھا میرے اونٹ پر. الذی کنت ارکب فیہ، جس میں سوار ہوتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اس میں موجود ہوں. ہودج میں عائشہ موجود ہیں، یہ خیال کیا لوگوں نے. وکان النساء ذاک خفافا لم یہبلن ولم یخشہن اللہ، یہ لم یہبلن یا لم یہبلن، یہ حابلہ یا حبلو حبلن، گوشت تہبتہ چڑھنا، خفاف واحد خفیف. تو عائشہ کہتی ہیں کہ عورتیں ان دونوں ہلکی تھیں، گوشت پوشت والی نہیں ہوئی تھیں اور ان پر گوشت نہیں چڑھا ہوا تھا، دبلی پتلی تھیں. کیوں؟ انما یاکل الالقۃ من الطعام، الالقہ القلیل من الشیء، عورتیں تھوڑا کھانا کھاتی تھیں. فلم یستنکر القوم، تو چونکہ ہم بھی اس وقت ہلکی تھی تو لوگوں نے کچھ منکر نہیں سمجھا یہ خفت الہودج، یعنی ہودج کے ہلکا ہونے کو. تو ہودج کے ہلکا ہونے کو لوگوں نے محسوس نہیں کیا، یا ہودج ہلکا تھا تو اس کو کچھ محسوس نہیں کیا. یہ استنکر شیء، کسی چیز کو محسوس نہ کرنا، تو کسی چیز کو منکر سمجھنا، محسوس کر لینا. تو فلم استنکر القوم ہودجی خفت الہودج، تو لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کو کچھ محسوس نہیں کیا. جب اٹھایا اس کو وہ حملو ہو اور اس کو لاد دیا، یعنی میرے ہودج کو اٹھایا اونٹ پہ لاد دیا اور محسوس نہیں کر سکی کہ میں اس میں ہوں کہ نہیں ہوں. وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں انتہائی نوعمر تھی، ابھی کچھ سال ہوئے تھے شادی ہوئے، نوعمر تھی وہ. تو فبعث الجمل فساروا، میرے اونٹ کو اٹھایا ان لوگوں نے اور چل دیے. ادھر عائشہ کہتی ہیں کہ وہ وجدت اقدی بعد مستمر الجیش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجیب. تو مجھے ہار مل گیا فوج کے رخصت ہو جانے کے بعد. میں آئی ان کی جگہوں میں اور وہاں نہ تو کوئی آواز لگانے والا تھا، نہ آواز کو قبول کرنے والا تھا. فتیممت منزلی الذی کنت به، تو میں نے اس مقام کا ارادہ کیا جہاں میں تھی. عائشہ گھبرائی نہیں، سوچا کہ میں وہیں لیٹ جاؤں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ فوج کا کوئی شخص پیچھے بچا ہوا ہو اور وہ آ کر کے مجھے دیکھے اور مجھے اونٹ پہ بٹھا کے لے جائے. تو فتیممت منزلی الذی کنت به، میں نے اسی مقام کا ارادہ کیا جہاں میں موجود تھی. وظننت انہم سیفقدونی فیرجعون الی، اور میں نے گمان کیا کہ لوگ جب مجھے گم پائیں گے، یعنی نہیں پائیں گے، تو لوٹ کر آئیں گے میری طرف.
فبینہ انا جالستن فی منزلی غلبتنی عینی فنمت. عائشہ مطمئن تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا تلاش کرنے کے لیے. اس درمیان کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی اسی جگہ میں تو میری آنکھ غالب آ گئی, میں سو گئی. اور ادھر صفوان بن معطل سلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش. صفوان بن معطل سلمی ذکوانی جو فوج کے پیچھے رہ گئے تھے, فاصبح عند منزلی, تو انہوں نے اس میری جگہ کے پاس صبح کی. یہ صفوان بن معطل پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ یا تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے, جیسے بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ وہ پیچھے آئیں اور قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو دیکھتے ہوئے آئیں کہ کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے. گویا کہ ان کو پیچھے اسی لیے چھوڑ ہی دیا گیا تھا. بہرحال جو بھی وجہ ہو, تو عائشہ کہتی ہیں فاصبح عند منزلی, صفوان نے میرے مقام کے پاس صبح کی. فرا سواد انسان نائم, تو انہوں نے سوئے ہوئے انسان کو دیکھا. فعرفنی ہی نہ رآنی, جب مجھے دیکھا صفوان نے پہچان لیا, اس لیے کہ وکان رآنی قبل الحجاب, تو حکم حجاب کے نزول سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. تو عائشہ کہتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني, جب انہوں نے دیکھا تو کیا پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی حادثہ آ جائے آدمی کو پڑھنا چاہیے, تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی انا للہ پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی. جب مجھے پہچان لیا انہوں نے. فخمرت وجہی بجلبابی, جلباب مانے چادر, بڑی چادر. میں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اپنی چادر سے. واللہ ما تکلمنا بکلمہ, عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک بات بھی نہیں کی, ہم دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ, اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میں نے ان کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی. وہ ہوا حتی انا خرارت, وہ جھکے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی. فوطأ علی یدیہا, اور انہوں نے اس کے پاؤں کے بل بٹھایا. فقمت الیہا فرکبتہا, تو عائشہ کہتی ہے کہ میں بڑھی اس کی طرف, مجھ پر سوار ہو گئی. فانطلق یقود بی الراحلہ, تو حتی اتینا الجیش مغرین فی نہر الظہیرہ وہم نزول. تو عائشہ کہتی ہیں کہ فانطلق, وہ چلے, یقود بی الراحلہ, یعنی میرے ساتھ سواری کو, اونٹنی کو لے جاتے ہوئے, ہانکتے ہوئے, یہاں تک کہ ہم فوج کے پاس پہنچ گئے. مغرینہ, یہ مغر کے معنی ہوتے ہیں اوغر القوم, گرمی کے وقت داخل ہونا. تو ہم پہنچے فوج کے پاس, اور وہ دوپہر کے وقت دھوپ میں مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, یا دھوپ میں داخل ہو رہے تھے. دھوپ کا ٹائم ہو رہا تھا, دھوپ ہو گئی تھی, اور وہ لوگ اترنے والے تھے. تو قالت ہلاک من ہلاک. اب عائشہ کہتی ہیں جب صفوان بن معطل سلمی کے ساتھ میں گئی تو جن کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے. اصل میں یہ سن 5 یا 6 ہجری کا زمانہ ہے, اور یہ یہودی اور منافقین کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل ویال کو بدنام کریں. تو یہ اچھا موقع مل گیا ان کو. تو اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق تھا, جبکہ ان کے لڑکے عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے لڑکے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ بن ابی بن سلول. عائشہ کہتی ہیں وہ کان الذی تولی کبر الافک, جس نے افک یعنی الزام تراشی کے معاملے کی بڑی چیز کا جو ذمہ دار تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. عروہ کہتے ہیں
اخبرت انہ کان یشاع ویتحدث به عنده فیقرہ، مجھے بتایا گیا کہ یہ بات مشہور کی جاتی تھی، اس کے پاس بیان کی جاتی تھی، فیقرہ ویستمعہ ویستوشیہ، وہ اس کو مان لیتا، اس کو غور سے سنتا، اور یستوشیہ اس کو ادھر ادھر نقل کرتا تھا۔ عروہ نے کہا لم یسمى، قال عروہ ايضا لم يسمى من اهل الافك ايضا لم يسمى من اهل الافك ايضا الا حسان بن ثابت ومشتاح بن اثاثہ وحملة بن جحش في ناس آخرین لا علم لی بہم۔ یعنی دیکھیے ہوتا کیا ہے، آدمی کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، تو اگر کسی کے بارے میں افواہ اڑا دی جائے، غلط بات مشہور کر دی جائے، تو بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو عروہ نے کہا کہ نہیں نام لیا گیا اہل افک میں سے مگر 3 لوگوں کا، یعنی 3 نام مجھے معلوم ہے، بقیہ اور کون کون لوگ تھے جو متاثر تھے مجھے پتہ نہیں۔ تو حسان بن ثابت، مشتاح بن اثاثہ اور حملہ بنت جحش۔ حسان بن ثابت شاعر تھے، مشتاح بن اثاثہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حملہ بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو زینب بنت جحش کی بہن تھی حملہ بنت جحش۔ حملہ بنت جحش یہ زینب بنت جحش کی بہن تھی، زینب بنت جحش آپ کی بیوی تھی۔ تو گویا حملہ بنت جحش بھی متاثر ہو گئی تھی۔ یہ حملہ بنت جحش آپ کی بیوی نہیں تھی بلکہ زینب بنت جحش بیوی تھی، ان کی بہن تھی۔ فی ناس آخرین لا علم لی بہم، یہ کچھ دوسرے لوگوں میں، کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کا علم مجھے نہیں ہے۔ غیر انہم عصبۃ کما قال اللہ تعالی، البتہ وہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں تھے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ نور میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو عصبہ کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے۔ دیکھیے آیت کریمہ یہ ہے، یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یعنی جن لوگوں نے افک یعنی الزام تراشی کو جو لوگ لائے ہیں وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک جماعت ہے، تو اس کو شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو اس معاملے کے بڑے حصے کے ذمہ دار ہے، یعنی اصل ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو قرآن کریم میں جو عصبہ استعمال ہوا ہے، اشارہ اسی طرف عروہ کر رہے ہیں کہ غیر انہم عصبۃ، البتہ وہ ایک عصبہ یعنی ایک جماعت کی شکل میں تھے وہ لوگ۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جس اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ كِبَرَ ذَلِكَ يُقَالُ عبداللہ بن ابی بن سلول، اور اس کا جو بڑا معاملہ ہے، یہ جو قرآن میں ہے کہ تولی کبرہ، تو اصل ذمہ دار کون تھا؟ تو اس بڑے معاملے کا ذمہ دار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عروہ کہتے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُصَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ، یہ حسان بن ثابت بھی متاثر ہو گئے تھے، تو عائشہ ناپسند سمجھتی تھیں کہ ان کے پاس حسان کو برا بھلا کہا جائے۔ وہ کہتی تھیں بھئی حسان ہی نے تو یہ شعر کہا ہے میرے والد صاحب کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں۔ کیا حسان نے کہا ہے؟ یہ حسان کا شعر یہ ہے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فِقَاهُ، بے شک میرے والد، حسان کہتے ہیں میرے والد اور ان کے والد نے میرے دادا، اور میری عزت، عرض کے معنی عزت جمع اعراض، اور عرض کے معنی ہوتے ہیں سامان جمع عروض، یہ فرق ہے۔ عرض کے معنی سامان جمع عروض، عرض کا معنی عزت جمع اعراض۔
تو یہ حسان نے کیا کہا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي، یعنی میرے والد اور میرے دادا اور میری عزت محمد کی عزت کے لیے ڈھال ہے، تم لوگوں کی طرف سے محمد کی عزت کے لیے ڈھال ہے۔ وقا کے معنی بچانے کا ذریعہ، وقائقی وقایتن۔ تو اس طرح سے بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کے ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ فقدمنا المدینہ، ہم لوگ مدینہ پہنچے، فاشتکیت حین قدمت شہرا، اصل میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی عائشہ کا پیچھے رہ جانا ہے کوئی معاملہ ضرور ہے نا، گویا اس نے عائشہ کی عزت و ناموس پر حملہ کیا۔ عائشہ کہتے ہیں فقدمنا المدینہ، ہم لوگ مدینہ آ گئے، فاشتکیت حین قدمت شہرا، جب میں آئی مدینہ تو 1 مہینے کے لیے بیمار ہو گئی۔ والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک لا اشعر بشیء من ذلک، یہ افاظہ یفوز افاظۃ معنی گفتگو کرنا، لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے اصحاب الافک کے قول کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی اس کے بارے میں۔ وہ یریبنی فی وجہی انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارى منہ حین اشتکی۔ البتہ عائشہ کہتی ہے ایک بات میں محسوس کر رہی تھی، جب میں بیمار ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہت زیادہ بیمار پرسی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ چیز میری تکلیف میں مجھ کو شک میں ڈال رہی تھی کہ میں نہیں پا رہی ہوں، نہیں دیکھ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ مہربانی جو میں مہربانی دیکھتی تھی آپ کی طرف سے جب میں بیمار ہوتی تھی۔ بس آپ اتنا صرف کرتے تھے انما يدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم ثم یقول کیف تیکم، یعنی بس معاملہ صرف اتنا تھا کہ آپ میرے پاس تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، کہتے تھے کیف تیکم، یعنی تمہارا حال کیا ہے، پھر آپ چلے جاتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ محبت کا، لطف و کرم کا وہ معاملہ نہیں کرتے تھے جس سے پہلے کرتے تھے۔ فذلک یریبنی ولا اشعر بالشر، یہ چیز مجھے شک میں ڈال رہی تھی، پریشان کر رہی تھی اور میں کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ حتی خرجت حین نقعت، یہاں تک کہ میں نکلی جب میں کمزور ہو گئی تھی۔ تو عائشہ کہتی ہے فخرجت مع ام مستہ قبل المناصع، المناصع واحد منصہ، پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نکلی یہ ام مستہ کی ماں، یہ مستہ کی ماں کے ساتھ یہ پیشاب پاخانے کی جگہوں کی طرف۔ وکانا معتبر رزنا، اور وہی ہم لوگوں کے پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ تھی، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنا ہوا تھا تو عورتیں باہر جاتی تھیں، تو وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ، اور ہم رات ہی رات میں نکلتی تھیں، تو ہم نکلتی تھیں رات میں، پھر آنے والی رات میں۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُوفَ قَرِيبًا مِّن بُيُوتِنَا، یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے کہ جب ہم بنا لیتے اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء، الکنف واحد کنیف۔ قالت وامرنا امر العرب الاول، ہمارا معاملہ بھی پہلے عربوں کی طرح تھا، فی البریہ قبل الغائط، یعنی یہ کھلی فضا میں پیشاب پاخانے کے لیے۔ وکننا نتعزى بالکنف ان نتخذها عند بیوتنا، تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے پاس بیت الخلاء بنانے کو ناپسند سمجھتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر عائشہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں اور ام مستہ ہم لوگ جب جا رہے نکلے باہر تو کیا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر عائشہ پر انکشاف ہوا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آگے ابھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔